الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمہ میں درود شریف کی ڈالیں نشاور کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، عید الفطر کے بعد یہ ہماری دوسری جمعۃ المبارکہ کی ملاقات ہے۔ اللہ کا احسان بے پناہ احسان ہے اللہ کا، اور اس کا ہم شکر کیسے ادا کریں۔ زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانوں کے بدلے میں شکر ادا کریں تو کسی ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور جب شمار نعمتوں کا نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے۔ بس جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں یاد آئیں تو یہی کہیں الحمدللہ رب العالمین۔
چھینک آئے تو بھی کہیں، کوئی چیز خوبصورت نظر آئے، درخت چرند و پرند، کوئی آپ کو حیران کن کرنے والی کوئی چیز آپ کو نظر آئے تو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ قادر مطلق ہے جس نے ہمیں ایسی چیزیں دکھائی، تو کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آج علم دین کی اہمیت کے تعلق سے ہماری گفتگو ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک عید الفطر کے بعد 10 شوال المکرم سے پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں مدارس عربیہ کھل جاتے ہیں، ایڈمیشنز اوپن ہو جاتے ہیں مدارس عربیہ کے۔ علم دین کے جتنے بھی مراکز ہیں وہ تمام مراکز 10 شوال المکرم سے کھل جاتے ہیں۔ تو اسی بات کے تحت میں نے آج علم دین کی اہمیت کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ مجھے اللہ سے دعا کریں مجھے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ پر حق کہنے اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، حبیب آپ فرمائیے کیا برابر ہے؟ قل هل يستوي الذین، کیا دونوں برابر ہیں؟ علم والے بے علم، عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کروا رہا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے قل، آپ فرمائیے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوالیہ جملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ میں اس کی مثال ابتدائے دنیا سے میں آپ کو کروں، جہاں سے ہمارا وجود ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تخلیق کا جب ذکر کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، ایک دم پہلے ارشاد فرما وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ انسان اپنی تخلیق کا خیال رکھے، سوچے کہ ہماری تخلیق کب ہوئی ہے اور ہماری جو پوزیشن ہے دنیا میں، ہماری انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات بنایا یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ ہم مالدار ہیں اس وجہ سے، یا ہم لوگ جو ہیں آسمانوں پہ اڑنے والے ہیں اس لیے؟ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا تو کیا ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ اس کو تو بنائے گا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہ کیا کریں گے؟ زمین پر جا کر فساد پھیلائیں گے۔ جس کو تو تخلیق کرنا چاہتا ہے انسان کو، وہ انسان جا کر زمین پر خون ریزیاں کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، اور فرشتوں نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ گویا کہ آپ یہاں ایک طرف دیکھیں کہ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تحلیل بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ یہ کام ہوا عابد کا، یہ کام ہوا عابد کا، اور یہ کام ہوا فرشتوں کا۔
تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، عبادت کرنا، تقدیس بیان کرنا، یہ کام ہے فرشتوں کا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے۔ میں جو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں آگے دیکھو میں کیا کرنے والا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ نے سکھا دیا آدم کو تمام چیزوں کے نام، تمام چیزوں کا علم عطا کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، سامعین ذرا توجہ سے سننا، اس لیے کہ آپ ہمارے بہت زمانے سے سننے والے ہیں، آپ سمجھنے میں تھوڑا آسانی ہو جائے۔ تھوڑا میں علمی بات کروں تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں بھی پیدا ہو جائے، کہ سمجھ میں آ جائے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے کیوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علم کی اہمیت کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں کہ علم دین کی اہمیت ہے کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام۔ اب ایک نام بولو تو آپ کو میں فار ایگزامپل آپ کو بولو سیب، میں نے نام آپ کو سکھایا سیب، تو آپ کے ذہن میں سیب آیا نہیں نقشہ، وہ چیز آئی نہیں آئی، چیز آ گئی نا، آپ تھوڑا سا قریب آتے گئے اس سے۔ میں نے کہا مسجد، تو مسجد کا نقشہ آپ کو آ گیا، چیز نظر آ گئی، نام کے ساتھ چیز آ گئی۔ میں کہوں جنت، جنت آ گئی آپ کے ذہن میں، جنت آئی آپ کے ذہن میں، آ گئی نہیں آئی نا، آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ چیز کا وجود، آپ نے اس نقشے کو دیکھا نہیں، اس چیز کو آپ نے محسوس نہیں کیا، دیکھا نہیں آپ نے۔ میں کہوں ہوا، اب محسوس کریں گے اس چیز کو، دیکھیں گے، میں آپ کو خیال آئے گا اس چیز کا، وہ چیز نظر آئے گی آپ کو، ہوا۔ میں کہوں کعبۃ اللہ، آپ کے ذہن میں آئے، آپ کے ذہن میں آ گیا نا وہ چیز کیا ہے، کعبۃ اللہ، وہ نقشہ آ گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ تو جب نام سکھایا ہر کلہا، ہر چیز کا، جب سے آدم نے، جب سے کائنات کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر قیامت کے بعد جنت کی بھی ہر چیز دکھائی اور سکھا دی، ہر چیز کا علم دے دیا، جنت کا علم دے دیا، جنت کے درختوں کا علم دے دیا۔ درخت بولا تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ایک درخت، ایک ٹری ہے، ٹری جو جھاڑ ہے وہ آپ کے ذہن میں آ گیا، سیب ذہن میں آ گیا، پانی آپ کے ذہن میں آ گیا، پتھر آپ کے ذہن میں آ گیا، جنت آپ کے ذہن میں نہیں آیا، ہوا آپ کے ذہن میں نہیں آئی، درد آپ کو دیکھ نہیں سکتے، وہ چیز سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے۔ یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو میں نے ہر چیز کا علم دے دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ وَعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور اللہ نے اب کہا فرشتوں سے اب بتاؤ تم لوگ نام۔ فرشتوں سے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم زیادہ حقدار ہیں تو تم ایک کام کرو، پہلے چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو سب خاموش ہو گئے، سب خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی وقت فوقیت عطا فرمائی، اور اللہ نے فرمایا آدم ان فرشتوں کو آپ نام سکھائیے، آپ بتائیے، آپ سکھائیے ان لوگوں کو، آپ بتائیے یہ چیز کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پوچھتا گیا، آدم علیہ السلام نے نام بتانا شروع کر دیا، گویا کہ ہر چیز کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا، وہ علم اللہ نے عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ فوقیت اور شرافت اور کرامت جو ملی ہے وہ تسبیح و تحلیل کی بنیاد پر نہیں، یہ تو عابد کا کام ہے۔ اس سے بڑھ کر کہ انسان وہ ہوتا ہے جس کو علم زیادہ حاصل ہوتا ہے، اس کو اللہ زیادہ علم دے دیتا ہے، تو یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر کے اس کا مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے تو تقدیس و تحلیل بیان کرنے والے ہیں، لیکن جسے علم عطا کر دیا گیا ہے جو فرشتوں کے علم سے بڑھ کر ہے،
تو آدم علیہ السلام کو جب علم دیا گیا اور فرشتے جب نام بتانے سے قاصر رہ گئے، جب آدم علیہ السلام نے بتا دیا، سکھا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی عظمت و رفعت کیا ہے۔ علم جس کا عروج پر ہوتا ہے، جس کا علم زیادہ ہوتا ہے، اب فرشتوں سے اللہ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے اے فرشتوں تم اپنی تسبیح و تحلیل و تقدیس پر تمہیں فخر تھا، آج تمہیں میں بتاتا ہوں کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے آج تمہیں بھی اسے سجدہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ تمہارے علم سے بڑھ کر اس کا علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ علم جس کا بڑا ہوتا ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، اس کی عظمت و رفعت بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی ایک بات یہاں تو یہ پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کو جو رفعت اور کرامت، جو شرافت ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم کی وجہ سے عطا کیا ہے وہ شرافت اور کرامت۔ اب آگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، صورت میں بیٹا جو ہے وہ کبھی باپ کے شکل و صورت کی طرح ہوتا ہے، بہت زیادہ میل کھاتا ہے، کبھی کبھی بچہ جو ہے اپنے باپ سے، کبھی بیٹی اپنی ماں سے زیادہ میل کھاتی ہے چہرے میں اور بدن کے اعتبار سے، کبھی آواز ہو بہو آواز جو ہے وہ باپ کی آواز بیٹے میں آ جاتی ہے، بہت سارے کیریکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کے جو ہے وہ بیٹے میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب کہتے ہیں کہ یہ تو انہی کی طرح ہے، یہ تو ان کا بیٹا ہے، بیٹے کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی تو ان کا بیٹا ہے، بیٹے کی شکل و صورت دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ان کا بیٹا ہے۔ اب ایسے ہی اب پتہ کیسے چلے کہ آدم آدمی ہے، یہ آدم کا بیٹا ہے، کیسے چلے؟ جب اسی وقت پتہ چلے گا کہ جب آدم علیہ السلام کا جو علم تھا اگر وہ ان کی اولاد میں وہی طرز پر کوئی علم آئے تو اس کے علم کو دیکھ کر کے پتہ چلے گا کہ یہ تو آدمی ہے، یہ آدم کی اولاد میں سے ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز انہیں عطا کی ہے وہ علم عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اب ان کی اولاد کو بھی وہ علم حاصل کرنا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو وہ آدمی نہیں ہے، علم نہ ہو تو وہ آدمی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کی ہے وہ علم ہے۔ اب علم کی اور فضیلتیں کیا ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنائے گئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پہ بلایا تو بیت المقدس میں تشریف لے گئے، آپ نے سن رکھا ہے نا، تو وہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں، انتظار میں ہیں کہ امام الانبیاء آئیں گے۔ وہاں آدم بھی ہیں، آدم ابو البشر، بشر کے باپ ہیں، بشریت کے باپ آدم علیہ السلام، آدم ابو البشر وہ بھی موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہیں، شیس علیہ السلام بھی ہیں، داؤد علیہ السلام بھی ہیں، زکریا علیہ السلام بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی ہیں، یونس علیہ السلام بھی ہیں، بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جب آنے والا آ رہا ہے، اب وہاں آدم بھی پیچھے کھڑے کے تک رہے ہیں کہ آنے والا مصلی پہ جا رہا ہے۔ ابھی کسی کو یہ اشکال نہیں، کسی کو یہ شکوہ نہیں کہ یہ مصلی پہ جانے والا تو میرا بیٹا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، میں تو باپ ہوں، میری زیادہ فضیلت ہے، بیٹے پر باپ کو فضیلت زیادہ ہے، کبھی خیال نہیں آیا، اس وجہ سے کہ باپ کو بیٹے پر فضیلت اس لیے ہے کہ یہ بیٹے کا باپ ہے، یہ پہلے پیدا ہو گیا، اس کے ذریعے سے یہ آیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باپ سے بھی بڑھ کر باپ بیٹے کی فضیلت ہو سکتی ہے جبکہ وہ علم میں زیادہ ہوتا ہے، جب وہ علم میں
زیادہ ہو۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب امام الانبیاء آ رہے ہیں تو کوئی اشکال نہیں کرتا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرے بعد میں آنے والا ہے، یہ سب سے آخر میں آنے والا نبی ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سب سے بڑھ کر جسے علم عطا کیا گیا، اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے، وہ تمام علوم عطا کر دیے جو خدا نے اپنے پاس رکھے تھے، تمام علوم نبی کو عطا فرما دیے گئے۔ اب اس سے بڑھ کر کسی کو علم نہیں دیا گیا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو علم دیا گیا ہے، ضرور علم لدنی انہیں بھی دی گئی ہے، لیکن جو امام الانبیاء کو جو علم عطا کیا گیا ہے وہ مخصوص علم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حبیب، ہم نے آپ کو اتنا دے دیا ہے، اتنا دے دیا ہے، آپ جو نہیں جانتے تھے، جو کچھ میں میرا علم ہے، میں نے تمام علوم آپ کو عطا کر دیے ہیں۔ تو علوم جس کا زیادہ ہوتا ہے، علوم جس کا زیادہ ہوتا ہے وہ باپ پر بھی فوقیت لے جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس اونچی سطح سے نچلی سطح پہ لے کر آتا ہوں، میں آسمانی دنیا سے لے کر آپ کو زمین پر لے کر آتا ہوں۔ اب آئیے، امام اور مصلی کا مسئلہ ہے، مسجد کی امامت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب امامت کا مسئلہ آتا ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں، باپ بھی ہے، بڑا بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، دادا بھی ہے، نانا بھی ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب پوتا، نواسا، چھوٹا بھائی جب امام بن جاتا ہے، جب اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علم میں اسے زیادتی عطا فرماتا ہے، تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ دادا بھی کھڑا ہوا ہے، باپ بھی کھڑا ہوا ہے، نانا بھی کھڑا ہوا ہے، تایا بھی کھڑا ہوا ہے، چچا بھی کھڑا ہوا ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو ہاتھ پکڑنے کی جرات نہیں ہے۔ ارے جانے والا سامنے جا رہا ہے، باپ کو بھی طے کر کے گیا، دادا کو بھی پار کر کے گیا، نانا کو بھی پار کر کے گیا، تایا کو بھی پار کر کے گیا، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ سامنے مصلی پہ جانے والا یہ پوتا بھی ہے، نواسا بھی ہے، لیکن اس کے دادا پیچھے رہ گئے، نانا بھی پیچھے رہ گئے، تایا بھی پیچھے رہ گئے، چچا بھی پیچھے رہ گئے۔ یہ جانے والا آگے بڑھ ہی رہا ہے، پورا خاندان پیچھے ہو گیا، یہ مصلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کسی نے کہا ارے بھائی تجھے جانتا نہیں، ارے جانے والے سامنے تو جا رہا ہے، لیکن تیرا دادا بھی پیچھے ہے، تیرا نانا بھی پیچھے ہے، تیرا تایا بھی پیچھے ہے، اب ان سے بڑھ کر تیری فضیلت کیسی ہے؟ تو جب اسے پوچھا جائے گا تو پیچھے کے تایا بھی، پیچھے کے نانا بھی، پیچھے کے جو ہے وہ دادا بھی کہیں گے نانا ہم تو پہلے آ چکے ہیں، لیکن علم میں اس سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ ارے علم کسے اللہ دے دیتا ہے وہ ہم سے بھی زیادہ فضیلت حاصل کر لیتا ہے، اسے آگے بڑھا دیا جاتا ہے، وہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب پیچھے باندھنے والے، پیچھے نیتیں کرنے والے یہ نیت کرتے ہیں میں فرض 2 رکعت فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبۃ اللہ شریف کے۔ باپ بھی، دادا بھی، نانا بھی، تایا بھی، خاندان کا خاندان کھڑا ہوا ہے، سب کے سب نیت وہی کر رہے ہیں جو معمولی مصلی کر رہا ہے، عام انسان جو کر رہا ہے وہی دادا بھی کر رہا ہے۔ کوئی یہ نیت میں نہیں کرتا ہے تابع میرے بیٹے کے، تابع میرے پوتے کے، تابع میرے جو ہے وہ میرے نواسے کے، کوئی نہیں کرتا۔ اب یہ کہتا ہے سامنے جو کھڑا ہوا ہے تابع اس امام کے، دادا بھی یہی کہتا ہے تابع اس امام کے، نانا بھی یہی کہتا ہے تابع اس امام کے۔ کیوں اس کے تابع کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم میں فوقیت عطا کر دی ہے۔ علم جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروج عطا کر دیتا ہے۔ تو جب سامنے جاتے ہوئے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے علم کے اعتبار سے، تو یاد رکھیے علماء کرام مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ہر اعتبار سے جب کسی کو اللہ علم دین میں فضیلت عطا کر دیتا ہے تو تمہارے ہر معاملے میں وہ آگے رہتا ہے، ہر معاملے میں، ہر کسی بھی اینگل سے آپ دیکھو وہ ہر معاملے میں تمہارے سے آگے ہے۔ اور جہاں علم آ جائے، جس کو اللہ علم دے دے، اب دوسرے کا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں آپ جائیں گے تو جو لوگ علم والے تھے
اللہ اکبر۔ وہ صحابہ جنہیں علم تھا، جس صحابی کو علم نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے۔ اصحاب صفا کا وہ چبوترا آج بھی گواہ ہے کہ وہ صحابی جنہوں نے صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اس سے علم میں کوئی فضیلت نہیں لے جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ بھی صحابے اصحاب صفا، وہ چبوترا دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ، دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ ہے جہاں علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانٹا گیا، جہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو پھیلایا، وہیں سے صحابہ نے علم حاصل کیا ہے۔ وہ پہلا مدرسہ، دنیا کا سب سے پہلا وہ چبوترا آج بھی الحمدللہ وہ چبوترا ہے۔ اللہ سب کو دکھائے مدینہ۔ وہ چبوترے پہ بیٹھ کر کے کبھی یاد کرو اصحاب صفا کی وہ زندگی یاد کرو، کیسے کیسے غریب صحابہ تھے، وہاں آتے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام آیا کرتے تھے، دور دراز سے آتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتا دیا، صحابہ علم حاصل کرنے کے لیے آتے، 3 مہینے رہ جاتے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب جنگ و جدال جن مہینوں میں حرام ہوتا، محرم الحرام میں، ذی القعدہ ذی الحجہ میں جو ہے وہ سفر میں جو ہے وہ قتل و غارت گیری حرام ہوتی، ان مہینوں میں آ جاتے اور وہاں پر رہ کر کے پورا سال وہ 8 مہینے یا 6 مہینے وہاں پر علم حاصل کرتے، پھر حرمت والے مہینوں میں پھر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بلغوا انی ولو آیا، میری باتیں دوسرے تک پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت، ایک ہی بات اگر تم نے سیکھی ہو، یہ علم تم دوسروں تک پہنچایا کرو۔ یہ ہو گئی علم کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم جسے دیا ہے اس کی عظمت و رفعت کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر فائز کیا ہے۔ اب آگے آئیے، اب علماء کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا انما یغشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یغشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب اس کی آیتیں اگر دیکھنے جائیں آپ علماء کے تعلق سے یا علم دین کی تحقیق کے تعلق سے آپ قرآن کھول کے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جگہ علم دین کی فضیلت کو واضح کیا ہے۔ دنیاوی علوم کے تعلق سے بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہاں پر ہم آپ کو صرف بتاتے ہیں کہ آپ کو علم دین کی کیا اہمیت ہے، علم دین کی کیا اہمیت ہے۔ دنیا بھر کی علم کی جو ہے دنیاوی علوم، عصری علوم کی فضیلت آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں بنتا کہ جسے دنیاوی علوم کے فائدے معلوم نہ ہوں، دنیاوی علوم کے فائدے معلوم نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کوئی اس میں نہیں، سب کو معلوم ہے۔ ڈاکٹر بنا تو اس کا فائدہ کیا ہے، انجینئر بنا تو اس کا فائدہ کیا ہے، لائر بنا تو اس کا فائدہ کیا ہے، جج بنا تو اس کا فائدہ کیا ہے، فلسفی بنا تو اس کا فائدہ کیا ہے، سائنسدان بنا تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ آج کل تو SSLC کے بچے کو معلوم ہے کہ کون سا جو ہے وہ کورس لیا جائے، بچے کو معلوم ہے آج کہ ہم کو سائنس لینا ہے کہ کامرس لینا ہے۔ سائنس میں جاؤں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا، سائنس میں اتنے شیخیں کھلیں گی، اگر کامرس میں جاؤں گا تو یہاں پر اتنے شیخیں کھلیں گے، سب کو معلوم ہے۔ تو بچہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے یا اس کے ساتھی لوگ یا اس کے بھائی بہن جو ہے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں تمہیں کامرس لینا ہے، کامرس لیا تو تجھے یہ فائدہ ہے، یہ بینیفٹس ہے تجھے، اگر تو سائنس لے گا تو یہ۔ تو گویا کہ دنیاوی علوم کے تعلق سے سب کو معلوم ہے کہ کیا لینے سے کیا فائدہ ہے۔ LLB کیا تو کیا فائدہ ہوگا، جج بنا تو کیا فائدہ ہوگا، سب کو معلوم ہے۔ اب ایک چیز کا علم نہیں معلوم ہے، کیا علم دین کی اہمیت کیا ہے وہ نہیں معلوم۔ کامرس کا فائدہ معلوم ہے، سائنس کا فائدہ معلوم ہے، اور کمپیوٹر انجینئر کا جو ہے وہ فائدہ معلوم ہے، ITI کرنے سے کیا فائدہ ہے وہ معلوم ہے، جاوا کرے تو کیا فائدہ ہے وہ معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ اس سے یہ فائدہ، اس کے لیے تو لاکھوں روپیہ خرچ ہوتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، اور فائدے دوسرے بھی دنیاوی علوم کے لیے کتنی ڈگریاں حاصل کرنا ہے اور کتنے لاکھ خرچہ ہوتے ہیں، سب کچھ ختم کرتے ہیں، سب کچھ لگا، اپنی بازی لگا دیتے ہیں، اپنی زندگی کی بازی لگا دیتے ہیں بچوں کے پیچھے کہ یہ کرنا ہے، لیکن ایک بازی نہیں ہوتی ہے، وہ ہے علم دین کی بازی نہیں ہوتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان عصری علوم کے ساتھ بھی علم دین کی بھی اہمیت کو سمجھ کر
کے چلے. ہم کبھی نہیں, آپ جب سے ہم آئے تب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیاوی علوم کو چھوڑ کر کے آپ اپنی ڈگریاں پھینک کر کے آ جائیے, یا آپ اپنے بچے کو جو ہے کالج سے نکال کر کے ہمارے پاس لا کے چھوڑ دیں. ہم کبھی نہیں کہتے. آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے, پڑھائیے, لیکن اسے ایک مسلمان اور مومن بنائیے. اتنا تو علوم دیجیے جتنا کہ اسے حاصل کرنا فرض ہے, جتنا کہ حاصل کرنا فرض ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, ایک ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, فلاسفی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ان کی زندگیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے نا, نکاح تو ویسے الحمدللہ 400-500 سے زیادہ نکاح تو پڑھا چکے ہیں, کتنے جوڑیاں ہو گئی. پھر اس میں جب سکھاتے ہیں نا کہ بھائی جب آپ کو نکاح کے لیے ہم پوچھیں گے, جب ہم آپ کو پوچھیں گے کیا آپ نے نکاح قبول کیا, تو آپ کو کہنا ہے الحمدللہ میں نے قبول کیا. یہ سکھانا پڑتا ہے. اس وقت میں وہ بھی پوچھتا ہے, نوشا بھی پوچھتا ہے کہ کیا اگر آپ پوچھیں گے تو ہم کو کیا جواب دینا ہے, کیا کرنا ہے. وہ پہلے سے آ کے ریڈی ہو جاتا ہے کہ پبلک کے سامنے میری عزت نہ جائے. آ کے پوچھ لیتے کیا بولو, الحمدللہ میں نے قبول کیا. پھر اس کے بعد نکاح کا دفتر جب ہوتا ہے نا, کیا اس میں کالم ہوتے ہیں, نوشا کا, دلہن کا, پھر اس کے بعد وکیلوں کا, پھر اس کے بعد قاضی کا, پھر اس کے بعد مسجد والوں کا کوئی کالم ہوتا ہے, پورا ایک فارم ہوتا ہے دفتر. اس کو کہتے ہیں میرج سرٹیفکیٹ بولتے ہیں, اور بہت سارے چیزیں بولتے ہیں اسے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, نکاح کے دن کا مسئلہ. نکاح کا دن ایسا ہوتا ہے کہ اب جب وہ دفتر لے جا کر کے جب ہم کالم فل کرتے ہیں, کالم فل کرنے کے ٹائم وہ کہاں پہ فل کرنا ہے. اب جو دیکھیے کہ ہم جو فل کرتے ہیں اردو میں کرتے ہیں. اب وکیل پوچھتا ہے کہ مجھے کہاں فل کرنا ہے. اس میں تو 3 کالم ہوتے ہیں, ایک وکیل کا ہوتا ہے, 2 گواہوں کا ہوتا ہے. گواہ میں عبد الرحمن کا نام ہوتا ہے, وکیل میں ہوتا ہے عبد الرحیم کا نام ہوتا ہے. عبد الرحمن پوچھتا ہے کہ میں نیچے کے کالم میں سائن کروں کہ اوپر کے کالم میں سائن کروں. ارے دنیا میں اتنا بڑا یہ لائر ہے عبد الرحمن لائر ہے, لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ مجھے نیچے کے کالم میں فل کرنا ہے, اس لیے کہ اردو سے اتنا واقفیت ہے, نہ علم دین ہے نہ اردو سے واقفیت ہے. پوچھتا ہے کہ پہلے کالم, دنیا بھر کی ہوشیاری, پورے فارم فل کر سکتا ہے لیکن یہ فارم فل نہیں کرتا ہے, یہ فارم فل نہیں کرے گا. اب یہ ہو گیا کالم میں نام فل کرنے کا مسئلہ ہو گیا. اب جب مسئلہ یہ ہو گیا کہ کالم فل کرنا, یہ تو گواہوں کا مسئلہ ہو گیا. اب آخر میں جب نکاح قبول کیا, کیا آپ نے نکاح قبول کیا, تو نوشا کہتا الحمدللہ میں نے نکاح قبول کیا. پھر اس کے بعد ہم دفتر سے پیش کرتے ہیں. نوشا پوچھتا ہے کہ میں کہاں پر فل کروں, میں کہاں سائن کروں. نوشا پوچھتا ہے, آپ ویڈیوز دیکھ لینا کہ ہر نکاح کے ویڈیوز رہتے ہیں. نوشا کے پاس فوراً مکر جائے گا بول کر کے کیمرے والے فوراً کیا کرتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, سائن کرتے وقت پکڑ لیتے ہیں. کہیں دفتر گم ہو گیا تو کیا کرنا, بعد میں ہاتھ دے دیا تو کیا کرنا بول کے کیمرے والے فوراً سائن کر. نکاح ختم ہوتے ہی الحمدللہ میں نے قبول کیا بولتے ہی کیا کرتے ہیں, ویڈیو والا بھی سامنے آ جاتا ہے, کیمرے والے بھی آ جاتے ہیں. اگر بائی چانس مسٹیک سے اگر سائن پہلے ہو گیا, کیمرے والے نہیں پکڑا, تو کیمرہ والا بولتا نہیں آپ قلم رکھیے اس پہ, کم سے کم آپ جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ آپ نے سائن کیا ہے. آپ کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کے لیے وہ آپ کو رکھ لیتا ہے. ویڈیو والا بولتا ہے نہیں, ایک مرتبہ آپ پکڑیے, پھر سے ایک بار سائن کیجیے, پھر ایک بار سائن کیا, پھر کہیں دھوکہ نہ دے دے. آج کل ایسے ہو رہا ہے, اس کے لیے تو ایسا کرتے ہیں, وہ فوٹو والے بھی ایسا کرتے ہیں, سب کچھ کرنا پڑتا ہے. آج کل دفتر لوگ جو ہے زمانے تک سنبھال کے رکھتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ دے دے لڑکا, بہت سنبھال کے رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے. پروردگار کالم فل کرتے وقت پوچھتا ہے کہاں دفتر میں اندراج کرنا ہے, مجھے کہاں سائن کرنا ہے. اوپر کر دیا تو پوچھتا ہے بھائی کہاں سائن کروں, یہاں کرنا, کر دیا. اب نیچے بولے کہ یہاں پر کرو, اچھا یہاں بھی کرنا, کیا یہاں بھی یہ کرتا ہے. اچھا پوچھ کے کرتا ہے نا, یہ ہو گیا نکاح کے وقت پوچھ لیتا ہے. جب کوئی مسئلہ ان کا شادی کے 10 سال بعد یا 3 سال بعد یا کچھ مسئلہ ہو جاتا, انبن ہو جاتی ہے, نوشا کی طرف سے ہو چاہے دلہن کی طرف سے ہو, کوئی گھریلو معاملات, کوئی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ خراب ہو جاتی ہے, تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ غصے سے بول دیتا ہے کہ طلاق, میں نے تجھے طلاق دے دیا. اب کنایا الفاظ ہوتے ہیں, بہت سارے کنایا. اب دیکھیں نا, کنایا معلوم ہے کسی کو, کنایا کسے معلوم ہے, کنایا الفاظ, طلاق کے کنایا الفاظ کسے معلوم ہے. یہ ضروری ہے, فرض ہے معلوم ہونا. کنایا الفاظ کن لفظوں سے طلاق پڑ جاتا ہے نہیں معلوم ہے. اب کہا کسی نے چل سامان اٹھا, اپنا بستر اٹھا, چل گھر اپنے, یہ کہہ دیا اور دل میں نیت ارادہ کر لیا طلاق کا, تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. چل تیری ماں کے چلی جا یہاں سے, اور دل میں ارادہ طلاق کا کیا, طلاق واقع ہو جاتی ہے.
بعد میں نہیں ہم نہ معلوم نہیں، انہوں یہ بولے تھے، انہوں یہ بولے تھے، یہ سب چلنے والے نہیں ہیں. اس کا علم ہونا چاہیے، کنایا الفاظ کی ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہ تو کنایا الفاظ ہیں، اب تو کنایا کے بھی نہیں، ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس نے کہہ دیا کہ میں نے 3 طلاق دے دی تجھے. اب وہ چلے گئی، بعد میں 4 دن کے بعد گھر خالی خالی دکھا، سونا سونا دکھا، گھر خالی، کچن خالی. بیوی نہیں ہے نا، وہ تو چلی گئی، طلاق دے دیا، گھر چلا گیا. اب کچن بھی خالی ہے، بیڈ روم بھی خالی ہے، ہال بھی خالی ہے، صوفہ بھی خالی ہے. پھر خیال آیا کہ یہ تو گھر سونا سونا لگتا ہے. اب کہاں فون کر کے کہا کہ بھائی چلے آؤ گھر، میں تو ایسے غصے میں دے دیا ہوں. تو طلاق کوئی لاڑ سے دیتا ہے کیا؟ طلاق کوئی پیار سے طلاق دیتا ہے؟ لاڑ میں محبت زیادہ ہو گئی، اچھا بہت خوبصورت جو ہے بریانی بہت اچھی بنا دی، بہت خوب سور کر کے آئی تھی، سور کے آنے کے بعد اس نے طلاق، ایسے کوئی دیتا ہے؟ طلاق تو تب دیتا ہے جب انبن ہو جاتی ہے، جب غصہ ہو جاتا ہے، ٹینشن فل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ طلاق کے الفاظ استعمال کرتا ہے. اب وہ طلاق ہو گئے تو آ کر کے اب کہا کہ ادھر لڑکی والوں نے کہا نہیں تو تم تو طلاق دے دی. اب تو طلاق میں جو ہے وہ واقع نہیں ہوتا کہ آپ اجنبی ہو گئے، اب تو طلاق جو ہے وہ طلاق بائن پڑ گئی، اب مل نہیں سکتے. علم کی بات بتا رہا ہوں میں. اب لڑکا کیا کرتا ہے، اب یہاں علماء اور فقیہ علماء کے پاس نہیں آتے، اب کیا کرتا ہے کہ اب خود سے اب کوشش کرتا ہے، کتابیں اٹھا لیتا وہ. میں انہیں اب آیا تو ہمارے پاس آیا تو ہم بولے کہ ڈائریکٹلی کہ اسے چلو بھائی تمہاری طلاق واقع ہو گئی ہے. اب طلاق میں طلاق بائن جب پڑ جاتی ہے، اب طلاق بائن پڑ گئی تو کمپلیٹ ختم، وہ اجنبی ہو گئی. اب اجنبی ہو گئی، اب اسے بالکل اب اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، ایسے ہو گیا. اب کیا کرتا ہے، اگر ہمارے پاس علماء کے پاس مفتیان اعظام کے پاس جائے گا تو مسئلہ، اب کیا کرتا ہے جانے کے بجائے کبھی آ بھی جاتا ہے، بول دیتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ایسا کرنا ہے. اب اسی پر اکتفا نہیں کرتا وہ. اب جب نکاح کے دفتر پہ سائن کرنے کا ٹائم آیا، کہاں کروں کیا بولوں یہ پوچھ کے کیا. جب طلاق کا مسئلہ آیا ہم نے کہا یہ کرنا ہے، اب وہ ماننے کو تیار نہیں. سائن کرتے وقت ماننے کو تیار ہو گئے، اب ماننے کو تیار، اب لے کے بیٹھ گیا، انٹرنیٹ پہ چلا گیا، گوگل پہ سرچنگ بیٹھ گیا. جانے کے بعد طلاق کے مسئلے ڈالا، وہ ڈالا، یہ ڈالا، وہ ڈالا، یہ ڈالا. کسی کے پاس جو ہے ایک ساتھ 3 طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کے پاس 3 طلاق کا ایک ہی طلاق واقع ہو جاتا ہے، پھر اسی کی طرف چلا جاتا ہے. اہل حدیثوں کے پاس، سلفیوں کے پاس جو ہے 3 طلاق، ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، طلاق جو ہے وہ رجعی ہو جاتی ہے ان کے پاس. اہل سنت والجماعت امام اعظم و مولوی چاروں ائمہ کے پاس 3 طلاق ایک وقت دے دیا، طلاق بائن ختم. مسئلہ معلوم ہونا ہے، علم حاصل ہونا، یہ صرف فرض ہے. تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق دینے کا سیزن کیا ہے، طلاق کے سیزن سے کب دینا چاہیے طلاق. طلاق کبھی سنت ہوتی ہے کہ طلاق مطلب نعوذ باللہ طلاق سنت طریقہ بھی ہے کہ کس وقت کیسے ٹائم پہ دیا جائے ایسا طلاق. یہ سب علم کہاں حاصل ہے، کس کو حاصل ہے، کون حاصل کرے گا یہ علم؟ یا ایسے خبر میں چلے گئے تو چھوڑ دیں گے. علم جو فرض، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. نماز کے 5 ارکان ہیں نا اسلام کے 5 ارکان ہیں. کیا ہے؟ پہلا توحید ہے، کلمہ ہے. دوسرا ہے نماز. اب دوسرے نماز کو لیجئے کہ ہم کمپلیٹ سے ہم کو نماز کتنا معلوم ہے. بس بہت سارے اسلامی بھائی دل برداشتہ ہو یا نہ ہو، آپ کا دل دکھے، آپ کا دل ٹوٹے، کچھ بھی ہو جائے، دل ٹوٹے گا تو ہی کچھ نہ کچھ کام کر ہو سکتا ہے. دل پہ چوٹ لگے گی تبھی جا کر ہو سکتا ہے. کتنے ایسے نمازی ہیں 40-50 سال کے نمازی ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے نمازی ہیں جنہیں مکمل نماز نہیں آتی ہے، جنہیں اتحیات نہیں آتی ہے، جنہیں سورہ فاتحہ مکمل صحیح سے نہیں آتی، جنہیں سورتیں صحیح سے نہیں آتی ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کسی حافظ قرآن کے پاس جا کے سنائیں کہ آپ کا قرآن کیسا ہے، آپ کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. فرض ہے نماز، چھوٹ نہیں ہے. آگے کھڑے ہو گئے، قیام معلوم ہے، جھکنا معلوم ہے، سجدے میں جانا معلوم ہے. اور سجدے میں جانا کیا معلوم ہے، سجدہ بھی کرنا بھی معلوم نہیں ہے. سجدے میں تمہاری ٹانگیں اوپر رہتی ہیں، سجدے کے فرائض مکمل نہیں ہوئے، واجبات آپ کے مکمل نہیں ہوئی، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی. یہ خیال خام ہے کہ میں نماز پڑھتے جا رہا ہوں. یہ تو یہ ہے کہ نماز چھوڑ رہے ہو، خبر میں گرفتاری ہے، خبر میں اندھیرا ہوگا. نماز خبر میں روشنی لاتی ہے، اب نماز نہیں پڑھ کے جاؤ گے. عاشق رسول ہے، خبر میں جو ہے روشنی آ جائے گی. کہاں سے آ جائے گی؟ عاشق رسول ہے، سرکار آنے کی بات کرتے ہو عاشق ہو. ارے بے نمازی ہو تم، رسول کے آنے کی بات کرتے ہو. ارے تمہارے خبر میں روشنی تک نہیں آئے گی. اپنے تو خیال خام کر لیا عاشق رسول ہے، عاشق رسول. ارے سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی کو منڈاتا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی کو منڈاتا ہے؟ کیوں چہرے سے عشق کا اظہار نہیں ہوتا؟
عاشق رسول بھی ہو داڑھی نہیں منڈاتا ہے، کیسا عشق ہے تیرا؟ عاشق رسول نماز نہیں پڑھتا، کیسا تیرا عشق ہے؟ رسول نے آخری وقت تک نماز کی تاکید فرمائی. آپ کو معلوم ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری لمحے آخری سانسیں طے کر رہے تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے جو ہے وفات ظاہری سرکار دو عالم وسلم کی ہو رہی تھی، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر دھیان دیا، نماز کی اہمیت، اور مسواک کر کے وضو کے لیے اشارہ فرمایا. نماز کا ٹائم پوچھا. مولا علی، ارے مولا علی کے وفادار کہنے والوں اور اپنے آپ کو علی کے دیوانے کہنے والوں، یہ کیسی تمہاری دیوانگی ہے؟ علی تو نماز میں شہید ہو رہے ہیں، حسن و حسین تو ارے پنجتن پاک کے کیا ماننے والے ہو؟ ارے تم نماز چھوڑنے والے، تم تو پنجتن پاک کے ماننے والے بھی نہیں ہو. اور پنجتن کے ماننے والے ہم ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہو، کیسے پنجتن کے ماننے والے ہو تم؟ ارے پنجتن تو پورے پنجتن تو نماز میں چلے گئے. نماز کی اہمیت تو نہیں معلوم. نماز فرض کیا ہے؟ نماز کیسے فرض ہوتی ہے؟ نماز کس ٹائم میں فرض ہے؟ دیکھیے شرائط نماز کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ شرائط نماز معلوم ہے؟ فرائض نماز معلوم ہے کہ فرائض نماز میں فرائض کتنے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. علم ہے، وہ علم حاصل کرنا فرض ہے، نہیں معلوم ہے. زندگی ایسے کھپا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی، بچے پیدا کر رہے ہیں، ارے غسل نہیں معلوم ہے، غسل نہیں معلوم کیسے غسل فرض ہوتا ہے، غسل صحیح سے نہیں کر پاتے. غسل کے فرائض کیا ہیں؟ منہ دھونے کے نہا لیا تو ہو گیا، کس ٹائم پہ کیسا غسل کرنا معلوم ہے، کیا نیت کرتے معلوم ہے. زندگی ایسے کھپا رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، غسل بھی فرض نہیں ہو رہا، غسل بھی جو ہے اتر نہیں رہا ہے، پھر دوسرا جمع ہو رہا ہے تمہارا ناپاکی میں، پھر دوسری مرتبہ جمع کر رہے ہو تم لوگ، تمہارا غسل نہیں اتر رہا، نماز تو آ رہے ہو تم لوگ. خیال تو کرو کہ ہم آئے کیوں ہیں، شرافت و کرامت اللہ نے کیوں دی ہے انسان کو؟ بچہ پیدا کرنے کے لیے، بریانیاں کھانے کے لیے، مست مست کپڑے پہن کے پھرنے کے لیے اللہ نے دی ہے. فرائض نماز معلوم کرو، پہلا توحید، دوسرا نماز ہے. اس کے لیے تو ہم نے حلقہ ذکر میں اپنا شروع کر دیا. ارے علم لدنی سیکھنے والوں، علم لدنی سے پہلے شریعت کا بھی علم سیکھو. ہمارے یہاں پر جمعہ کے دن بعد نماز عشاء 9:30 بجے سے جو ہے وہ ذکر کی محفل ہے، اور اس میں ہم فرائض نماز، شرائط نماز، پوری شریعت کا علم بھی دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر مولا کا فضل، پیر طریقت کا، اگر پیر طریقت کی نظر کرم ہوئی تو ہم جو ہے علم لدنی بھی دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آئے تو صحیح، ہم منع کب کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ مت آؤ، صرف سلسلے والے آؤ، سلسلے والے آؤ. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف سلسلے عامریہ والا ہے، ہر سلسلے والا آئے. ہم کسی سے بغاوت نہیں رکھتے، ہم کسی سے نفرت نہیں رکھتے، ہم سب کو بلا رہے ہیں، آؤ صحیح. ارے تم سلسلے والے نہیں بھی ہو، تم نے بیعت نہیں بھی کی ہو، تب بھی آؤ، آپ حلقہ ذکر میں آؤ، سیکھو تو علم کیا ہے. اب نہیں سیکھو گے تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب آ جائے موت. علم حاصل کرو. ماں باپ علم نہیں حاصل کریں گے، بچوں کو کیا علم دیں گے؟ اسکول بھی پڑھاؤ، گورنمنٹ میں پڑھاؤ، جہاں پڑھانا ہے پڑھاؤ، لیکن اپنے بچے کو علم دین بھی سکھایا کرو. اپنے بچے کو علم دین سکھاؤ، فرض ہے علم دین. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت کو علم حاصل کرنا فرض ہے. ایک ہو گیا توحید رکن، دوسرا ہو گیا نماز، تیسرا جی روزہ، تیسرا روزہ. آئی پی ایل کی میچ کون سی تاریخ میں کس کے ساتھ ہے، اس کے لیے ہمارے گھر پہ ہی لگا لیتے، کاٹ کے لگا لیتے. وہ اخبار میں آتا نا، کاٹ کے لگا لیتے. 2020 کے میچ میں آنے والا وہ سیزن جو رہتا ہے نا، وہ پورا کاٹ کے لگا لیتے. 5 وقت کی نماز کی چیز نہیں لگا لیتے گھر پہ. یہ رہا تو تھوڑا یہ ہوتا، اچھا نہیں دکھتا، لک نہیں دکھتا گھر میں، آفیشل نہیں دکھتا. یہ نماز کے لگا تو نہیں ہے، وہ آفیشل نہیں دکھتا. توغرا لگا لے تو آفیشل نہیں دکھتا، آیت الکرسی لگا لے تو آفیشل نہیں دکھتا. کیا لے کے خبر میں جائیں گے معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. آفیشل قرآن کی آیت تک نہیں لگاتے لوگ گھر پہ، دوسرے سب لگا لیتے، مورتیاں لگا لیتے، کیا ایسے کیسے جو ہے وہ نقشے لگا لیتے، وہ ہو جاتا. قرآن کی آیت نہیں لگا، قرآن کی آیت نہیں، ذرا آفیشل نہیں ہے، آفیشل نہیں دکھتا ہے. آفیشل قرآن کی آیت آفیشل نہیں ہے، اللہ کا نام آفیشل نہیں ہے.
کیا مسلمان ہوں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. دوسرا روزہ ہے. دوسرے کی فرضیت معلوم ہے، روزے کی فرائض معلوم ہے، روزے کو نبھانے کا رمضان شریف میں جو کچھ بھی بتایا وہ تو سیکھ لیا آپ نے. اس کے بعد زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ 5 چیزیں معلوم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے نا. اب مدارس عربیہ کے کھلنے کا ٹائم ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام جگہ پر جو ہے مدارس عربیہ جو بھی مدارس عربیہ ہیں وہ سب کھل گئے ہیں. 11 شوال سے الحمدللہ انشاءاللہ سب مدارس کھل جاتے ہیں. اگر آپ کے بچے علوم دینیہ سے سرفراز آپ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو تو الحمدللہ مدارس عربیہ میں داخلہ دلوائیے. اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا لیبل آج بہت جگہ استعمال کر رہے ہیں. چور بھی آج اپنے آپ کو چور کر کے جو ہے وہ نہیں ظاہر کر رہا ہے. چور بھی اپنے پیٹھ کے پیچھے پولیس کا لیبل لگایا ہوا ہے. آج کل اب دیکھ رہے ہوں گے، پرسوں ایک آدمی کو پکڑ گیا چور، وہ تو ملٹری کا ڈریس پہنا ہوا تھا، حالانکہ چور تھا، وہ ڈاکو تھا، وہ ملٹری کا ڈریس پہنا ہوا تھا. حال ہی کہ کل کے اخبار میں آیا تھا کہ وہ کہیں وہ گھوم رہا تھا ملٹری کے ڈریس میں، حالانکہ وہ ملٹری نہیں ہے. تو ایسا بہت سارا کام ہو رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک ویب سائٹ کسی نے اہل سنت والجماعت کے نام سے، ایک کسی اہل خبیث نے اس کا نام تو دے دیا اہل سنت والجماعت، حالانکہ وہ پکا اہل خبیث ہے. اس نے اپنا نام دے دیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو پر اہل سنت والجماعت.com آ رہا ہے. لا حول ولا قوت، یہ تو پکا سڑا ہوا وہاں بھی ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے اہل سنت والجماعت.com کر رہا ہے. اور تمل ناڈو میں جاؤ، تمل ناڈو میں اہل سنت والجماعت کا مس یوز ایسے ہو رہا ہے اللہ کی پناہ. تمل ناڈو میں سب بول رہے ہیں میں اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. تمل ناڈو میں سب اہل سنت والجماعت کے عقیدے تو ہمیں معلوم ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے نا. اہل سنت والجماعت کا وہاں کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے. وہاں وہ ٹام اوپر کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. ایسا مس ہو رہا ہے. اس کے لیے مدارس میں بھی ڈالو تو آپ دکھا کے ڈالنا کہ اہل سنت والجماعت کا صرف لیبل لگا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کی جو ہے وہ زندگی ایمان خراب کر رہے ہو. اس کا خاص لحاظ رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب میں اعلان بھی کر دوں انشاءاللہ تعالی ہماری کمیٹی ہمارا انشاءاللہ ساتھ دے گی کہ یہاں پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے. یہاں پر بھی انشاءاللہ ہم نے جو آج سے رمضان سے پہلے ایک بات بتائی تھی اور رمضان میں غالباً ہم نے تاخرات میں بھی بتائی تھی کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر وہ شروع کرنے والے ہیں کہ 2 گھنٹے کا کورس ہوگا اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور تعلیم بالغان کے لیے. ہمارے پاس ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی تعلیم بالغان جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. 1 سال ہو گیا، ہم بتائے گزشتہ سال بتائے تھے رمضان کے بعد آنے کے لیے، تو کچھ آئے کچھ نہیں بھی آئے. پھر سے ہم اتمام حجت کے طور پر آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر تعلیم بالغان کا بھی انتظام رہے گا. عشاء کی نماز کے بعد تعلیم بالغان بڑوں کے لیے 15 سال کے بعد کے لیے، 15 سال کے بعد بولے تو 80 سال کے بڑھوں تک کے لیے بھی ہے. صاحب عمر کے لوگ آ سکتے ہیں. 80 سال 100 سال کے بوڑھے رہے تو بھی آپ کو علم دین سکھایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی یہاں پر فیس نہیں، فری پڑھے تو آج کل یہ ہو گئی نا ڈاکٹر فری فیس کرا تو ڈاکٹر اچھا نہیں رہیں گا، اس کے ہاتھ میں شفا نہیں رہیں گی، اس کے لیے ڈاکٹر فری کر رہا بول کر کے یہ حالت ہو گئی ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے خیال، ہمارے ذہن کا اللہ تعالیٰ صفا فرمائے ایسے خیالات کا. ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں، بڑے لوگ 15 سال کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ آئیں تعلیم بالغان. ان کے لیے آپ کو ٹائم ہوگا 10 بجے رات تک، عشاء کی نماز سے 10 بجے رات تک آپ کو علم دین انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر. پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کا علم ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے. ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اب اعلان کر دیں گے ڈیٹ، آپ کو اعلان کریں گے نیکسٹ جمعہ انشاءاللہ تعالی. اور یاد رکھ لیں آپ کے بچوں کو ہم پڑھائیں گے، اسکول کی ٹیوشنز پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد علم دین اور آپ کے بچوں کو تجوید قرآن بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تجوید بنائیں گے، تجوید قاری بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا بچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا پڑھنے والا ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ. آپ کے بچوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ 2 گھنٹے کا کورس ہوگا. 2 گھنٹے آئیں گے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 1 گھنٹہ اسکول کے ٹیوشن پڑھائیں گے. جس کلاس کا ہوگا بچہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے پڑھائیں گے. ہم دوسرے محلے میں بعد میں کریں گے. پہلے ہمارے پاس جو بیس ملا ہے اب اپنی جگہ ہے، ہمارا اپنا مدرسہ ہے، ان کے لیے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سہولت فراہم کریں گے. آپ کے بچوں کو لے کر آنا لے کر جانا وہ آپ کے حوالے ہے، ڈراپ اور پک اپ آپ کے حوالے ہے، پڑھانا ہمارے ذمہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہر 3 مہینے کے بعد آپ کے بچے کا ایگزام ہوگا اور آپ کے باپ کے سامنے بتائیں گے کہ آپ کا بچہ کتنی ترقی کیا ہے.
انشاءاللہ تبارک دعا فرمائیں آپ حضرات، جیتے جی جب تک ہمارے ہاں ہمارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہم ہماری کمیٹی سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس بارے میں جو ہے ضرور خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بعد نماز مغرب کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر مسجد خدا داد میں جو ہے وہ بعد نماز مغرب سے عشاء تک کا جو مدرسے کا انتظام تعلیمی میدان میں جو مدرسے کا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال سے ہم کمیٹی سے بات کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مغرب سے لے کر عشاء تک کا مدرسہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ IVI کے سلیبس سے انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو علم فقہ بھی ہوگا، اخلاق بھی ہوں گے، اسلام بھی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، فقہ بھی ہوگا اور قرآن کی تعلیم بھی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ علم دین سے مالا مال فرمائے۔ جامعہ حضرت ٹیپو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 15 شوال المکرم سے انشاءاللہ تعالیٰ اوپن ہو جائے گا، داخلے شروع ہو جائیں گے۔ 15 شوال سے بچوں کا داخلہ کیا جا سکتا ہے، دعا کریں۔ اور ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو بچے ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے آئیں گے اس سال، وہ جس لائن کے ہوں گے اسے جتنی انگلش معلوم ہوگی اس کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم نے خیال کیا کہ ان بچے کو اسکول کی پڑھائی ساتھ ہم مدرسے کے بچے کو ہی پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کریں گے، دعا کریں آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم مدرسے میں پہلے ہی وداؤٹ پرمیشن ہی پڑھانا شروع کریں گے انشاءاللہ، بعد میں ہم پرمیشن لے لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، شروع تو ہم کریں گے انشاءاللہ آنے کے بعد، دعا کریں آپ حضرات۔